بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے جبریل جب بھی میرے پاس آئے، ہر دفعہ انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبریل کی بار بار کی اس تاکید اور وصیت کی وجہ سے میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں۔ مسواک کے بارے میں حضرت جبریل امین کی بار بار یہ تاکید اور وصیت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھی، اور اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ تعالیٰ سے مخاطب اور مناجات میں ہمہ وقت مصروف رہتی ہو، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اور اس کی طرف دعوت جس کا خاص وظیفہ ہو، اس کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، عادت تھی، جب رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے مبارک منہ کی خوب صفائی کرتے، اس کے بعد وضو فرماتے اور تہجد کی نماز میں مشغول ہو جاتے۔ شریح ابن حانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے تھے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیند سے جاگنے کے بعد، خاص کر رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت، پابندی اور اہتمام سے مسواک فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اور مسواک کیے ہوئے زیادہ دیر گزر جانے کے بعد اگر وضو کرنا نہ بھی ہو، جب بھی مسواک کر لینی چاہیے۔ ہمارے علماء کرام نے انہی احادیث کی بنا پر لکھا ہے، مسواک کرنا یوں تو ہر وقت میں مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن 5 موقعوں پر مسواک کی اہمیت زیادہ ہے۔ وضو میں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت اگر وضو اور نماز کے درمیان زیادہ فصل ہو گیا ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور سو کر اٹھنے کے وقت، اور منہ میں بدبو ہو جانے یا دانتوں کے رنگ میں تغیر آ جانے کے وقت ان کی صفائی کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 چیزیں ہیں جو امور فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 مونچھوں کو تراشنا، نمبر 2 داڑھی کا چھوڑنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، نمبر 5 ناخن ترشوانا، نمبر 6 انگلیوں کے جوڑوں کو جن میں اکثر میل کچیل رہ جاتا ہے اہتمام سے دھونا، نمبر 7 بغل کے بال لینا، نمبر 8 منہ زیر ناف کی صفائی کرنا، نمبر 9 پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی زکریا کہتے ہیں، ہمارے شیخ مصعب نے بس یہی 9 چیزیں ذکر کی اور فرمایا، 10ویں چیز بھول گیا ہوں، اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تا وقت یہ کہ وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نماز طہارت کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی ایسا صدقہ قبول ہو سکتا ہے جو ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کنجی طہور یعنی وضو ہے، اور اس کی تحریم یعنی نماز کی تحریم تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، جس کے بعد بات چیت کرنے اور کھانے پینے کے ایسے جائز کام نماز کے ختم ہونے تک اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اور نماز کی تحلیل السلام علیکم کہنا ہے، یعنی نماز کے ختم ہونے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد وہ ساری باتیں آدمی کے لیے حلال اور جائز ہو جاتی ہیں جو نماز کی وجہ سے اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو گئی تھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہور ہے۔
ان دونوں حدیثوں میں طہور یعنی وضو کو نماز کی کنجی فرمایا گیا ہے۔ گویا جس طرح کوئی آدمی کسی مقفل یعنی تالا لگے ہوئے گھر میں کنجی سے یعنی چابی سے اس کا تالا کھولے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر وضو کے نماز میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ان چاروں حدیثوں کی تعبیر میں اگرچہ کچھ فرق ہے، لیکن حاصل اور مدعا سب کا یہی ہے کہ نماز کے قابل قبول ہونے کے لیے واضح شرط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لے کر اس کو ناک سے نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا، اس کے بعد داہنا ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر داہنا پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں 3 دفعہ دھویا۔ اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے وضو کے مطابق وضو کیا پھر 2 رکعت نماز دل کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھا، جو حدیث نفس سے خالی رہی یعنی دل میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ بتلایا ہے بلکہ عملاً کر کے دکھایا ہے، یہی وضو کا افضل اور مسنون طریقہ ہے۔ البتہ اس حدیث میں کلی اور پانی سے ناک کی صفائی سے متعلق نہیں بیان کیا گیا کہ آپ نے کتنے دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، لیکن بعض دوسری روایتوں میں 3 دفعہ کی تصریح ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔